اسی کی تائید میں ایک حدیث اور سنا تھا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے اشارہ کیا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی وضو کا پانی داڑھی میں تازہ تازہ نظر آ رہا ہے, ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا, انٹر ہوئے. دوسرے دن وہی وقت آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. وہی صحابی اسی کیفیت میں, پانی داڑھی میں وضو کا اور ہاتھ میں جوتا. تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے, وہی آدمی. 3 دن ایک آدمی آیا. اس مجمع میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میری جتنا کو میں نے صحابہ کو پڑھا ہے سب سے زیادہ عبادت والے نوجوان تھے. سارا سال روزہ اور ساری رات نفل اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. ہمارا تو آج کا نوجوان چوتھے دن پاگل ہو جیسے, لیکن وہ طاقت اتنی تھی. ساری رات جاگتے تھے, نفل پڑھتے تھے, سارا سال روزے رکھتے تھے اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. ان کو یہ خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے, جو جنت کی بشارت اس کو ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہوگا. لیکن کیوں کرتا ہے جو 25 گھنٹے 26 گھنٹے 24 گھنٹے تو سارے میں مصروف کر چھڑ دیں تھے, یہ کیڑا کام کیتی جاندہ ہے. کہا میں دیکھوں گا لَأَرَيَنَّ مَا يَصْنَعُ, میں دیکھوں گا یہ کیا کرتے ہیں. ایک آدمی رات کو جت سوتا نہیں, دن میں کھاتا نہیں اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن کرتا تو بولتا کب ہوگا لوگوں سے. تو لہذا ان کو یہ خیال آنا لازمی تھا کہ کیا کرتے ہیں یہ بزرگ. تو ان کے گھر پہنچ گئے. السلام علیکم چاچا جان, آپ کے پاس کچھ دن گزار سکتا ہوں؟ کہا ہاں ہاں بھتیجے بسم اللہ آؤ. رات کو عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور تھوڑا سا سوراخ کر کے یوں لیٹ گئے اور دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کریں گے. وہ ذرا سیانی عمر کے تھے, 50 پلس تھے, 60 کے قریب تھے. وہ تشریف لائے, سرانے پہ سر رکھا, سونے کی دعا پڑھی اللہم بسمک اموت و احیا, اور جو سوئے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھے, انہیں نہ سجدے سر رکھنا ہے, چاونا ہی نہیں, رونا ہے, چپ کرنا ہی نہیں. وہ جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے جا کے, یہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے, ایک ہی بڑھ. یہ سوتیاں جنت کی تھلب گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. منافق تو یہ تو جنت کی بشارت لے رہا ہے تو ساری رات سوتیاں ٹپا چھڑی انہوں بڑی کی. اور اللہ کے نبی تو غلط فرما نہیں سکتے, تو عرش کی تحریر پڑھ کے بولتے. انہوں نے کہا چلو ایک رات اور دیکھوں. اگلی رات آ گئی, پھر چادر جلدی سے اوپر لی اور یوں سوراخ تھوڑا سا کر کے اور ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ آج رات ضرور ایسی گزاریں گے, کوئی ایسی عبادت کریں گے جو میں نہیں کرتا. ممکن ہے ساری رات سجدے میں گزار دو, ممکن ہے ساری رات رکوع میں گزار دو. وہ تشریف لائے اللہم بسمک اموت و احیا, ہو گئے. جو فجر دی اذان سے اٹھے وہ تو پھر اور پریشان ہو گئے, ابھی ایک ہی بڑھ یہ ساری رات ستا رہ جاندہ ہے تو جنت کتھوں کم آ گیا. پریشانی اور بڑھ گئی. کہا ایک رات اور دیکھوں گا, شاید آخری رات کوئی ایسا کام کرے جو میں نہیں کر رہا. تیسری رات بھی وہی چکر اور آگے بھی وہی چکر, ہونا سر نہ کہتے ہو گئے. ساری رات سوتے گزارتے, فجر کی اذان پہ اٹھے تو پھر وہ نہیں رہ سکے. اب اللہ کے نبی کی بات بھی حق اور سچ ہے, اس کو تو چیلنج کیا نہیں جا سکتا, لیکن پلے نہیں غالب پہ رہی بھی چکر کی یہ جنت لبی کتھوں. کہنے گے چاچا بات یہ ہے کہ میں 3 دن مسلسل اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے سنتا رہا, ایک جنتی آ رہا ہے, ایک جنتی آ رہا ہے, ایک جنتی آ رہا ہے. تینوں دن تم ہی آئے,
تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. چاچا تو تھا ساری رات ہی سوتا رہ جانا, تیرے پاس کیا ہے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنتی جنتی جنت. کہنا کہ پترا ای جو تو دیکھے میرے پلے اور کچھ ہے کوئی. اب وہ چہرے پر پریشانی ہے کہ چاچے کا کوئی عمل نظر نہیں آیا اور اللہ کے نبی کی خبر کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا, حق اور سچ. لہذا پریشانی کے عالم میں اچھا ٹھیک ہے جی السلام علیکم. جب دروازے تک پہنچے نا کہنے لگے پترا آ جا ہوں تینوں اصل گل دساں, آ جا آؤ میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں. ہاں جی فرمائیں. تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں, اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں. یہ جو میرا دل ہے نا کسی کی نفرت نہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے, رزق دیتا ہے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوتی. تو ان کا باڈی رسپانس کیا تھا, ان کا ہاں ہاں جی ٹھیک ہے سمجھ. ایسے نہیں, انہوں نے کہا نا بھتیجے اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں, اور میرا اللہ جس کو جو دیتا ہے عزت رزق دولت شہرت, مجھے کبھی اس سے حسد نہیں ہوا. وہ کہنے لگے ہاں ہوا, ایک دم کرنٹ لگا, ہاں ہوا, یہ ہے یہ اسی سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. جب تک